أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ سورہ فلق کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی یہ سورت، اس کا نام فلق ہے، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الناس ہے. یہ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور دونوں کے نام الگ الگ ہیں، مگر دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو یہ کہ دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایک مضمون ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دنیا اور آخرت کی بلاؤں، وباؤں، شرور، برائی سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے کہ برائیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، دنیاوی آفات سے، آخرت کی آفات سے، برزخی آفات سے بچنے کے لیے تعوذ کیا کیجیے. تعوذ کے معنی ہے کسی سے پناہ لینا، یعنی کسی سے حفاظت کی، اپنی سیفٹی، اپنے تحفظ کی درخواست کرنا کہ ہمیں بچا لیجئے فلاں چیز سے، فلاں چیز سے، فلاں چیز سے. تو دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا نام بھی ایک ہے. ایک مشترک نام ہے، وہ ہے معوذتین. معوذتین کا مطلب ہوتا ہے ایسی دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ، تحفظ حاصل کیا جائے. تو دونوں کا نام ایک، دونوں کو مضمون ایک. اسی کے ساتھ ساتھ دونوں صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوا. سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئی، تو نزول کے اعتبار سے بھی دونوں میں مناسبت ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مناسبت ہے کہ دونوں کا پس منظر، یعنی وہ حالات جن حالات میں ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا وہ حالات بھی ایک ہی ہیں، پس منظر بھی ایک. تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں میں گہری مناسبت ہے اور گہرا تعلق. اور یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی صورتیں ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کی فضیلت اور برکت اور عظمت سے مختلف انداز سے آگاہ فرمایا. چنانچہ کبھی تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے
آج رات جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی نظیر، ان کی مثال کوئی دوسری نہیں، بے نظیر ہے یہ صورتیں، بے مثال ہے یہ صورتیں۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا جب صحابی نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود پڑھا دیجئے اور مجھے سورہ یوسف پڑھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش دو صورتیں ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسرے سورہ ناس۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے جن کلمات کے ذریعے سے، جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے حفاظت کی درخواست کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تحفظ اور اپنی سیفٹی کو طلب کیا ہے، جتنے کلمات ہیں اور جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سب سے افضل دعا اور سب سے افضل کلمات وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سے حفاظت طلب کی جائے، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ہر چیز سے کافی ہے، یعنی تمام کی تمام برائیوں سے، مشکلات سے، دشمنوں سے، شرور سے، آفات سے اگر کوئی چیز کافی ہے تو تین صورتیں کافی ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ ان صورتوں کو صبح اور شام تلاوت کر لیا کرو، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ کبھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کی اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت فرمایا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور تلقین اور ترغیب فرمائی۔ یہ تو آپ کی زبانی تعلیم تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی صحابہ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کی نماز میں تلاوت کیا کرو، نماز کے بعد بھی پڑھا کرو اور نماز کے اندر بھی ان کی تلاوت کیا کرو، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی نماز میں تلاوت فرمائی، پہلے فضیلت بیان فرمائی اور پھر آپ نے جو نماز پڑھائی اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے، محدثین نے، یہ نماز کون سی تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ مغرب کی نماز تھی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ سفر میں آپ نے ایسا کیا، اور سفر بھی کون سا تھا؟ حج کا سفر۔ حج کے سفر میں آپ نے نماز میں تلاوت فرمائی، اور نماز بھی کون سی تھی؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور حج کے سفر میں فرمائی، اور مقام منی میں آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب کبھی کوئی تکلیف آپ کو ہوتی اور جب کبھی کوئی بیماری آپ کے قریب آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کر لیتے، پھونک لیتے، اور پھونکنے کے بعد پورے جسم کے اوپر مل لیتے۔ شروعات کہاں سے کرتے، کیسے کرتے؟ کہا جس طرح دعا مانگی جاتی ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو آپ یوں ملاتے، دعا کے بعد دونوں ہاتھ پھیلائے جاتے ایسے، اور پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی اور پھر پھونک دیا، اور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پہ وہ ہاتھ پھیرے، اور پھر اس کے بعد اپنے مبارک چہرے پہ، اور پھر اس کے بعد سینے پر،
جسم کے اگلے حصے پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ معمول آپ کا ایک دن کا نہیں تھا، بلکہ زندگی بھر کا یہ معمول تھا۔ جب سے یہ صورتیں نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے کلمات پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے اسی پر اکتفا فرمائی کہ یہی کافی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، اگر میں ان کو نہ پڑھتا رہتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ یعنی گدھا بنا دیتے، یعنی گدھا مشہور کاہے میں، حماقت میں، بے عقلی میں، یعنی عقل سلب ہو جاتی اور دماغ کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے نزول کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی پر اکتفا فرماتے تھے، اور یہ عمل آپ کا مسلسل جاری رہا حتیٰ کہ مرض الوفات پیش آیا۔ مرض الوفات اس بیماری کو کہتے ہیں جس بیماری کے بعد آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اچھا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مرض الوفات۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں بھی ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، بیماری میں اتنی کمزوری آ گئی، اتنی نقاہت پیدا ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے، اور اتنی کمزوری آ گئی کہ اپنے ہاتھ کو پھیر نہیں سکتے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آپ کا قیام تھا۔ ویسے تو آپ تمام بیویوں کے یہاں آپ نے دن مقرر کر رکھے تھے، ہر بیوی کے وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے، اور عصر کے بعد کسی کے وہاں بھی آپ کا قیام ہو، کسی بیوی کے یہاں، لیکن عصر کے بعد روزانہ ہر زوج مطہرہ کے گھر پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر قیام ہوتا، آج ایک بیوی کے وہاں ہے، کل دوسری زوج مطہرہ کے وہاں ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ فرض نہیں کیا تھا۔ ویسے تو عام انسانوں پر لازم ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، تو ان کے ساتھ وہ انصاف کا معاملہ کرے، یعنی ان کے ساتھ رہنے میں، رات گزارنے میں آدمی انصاف سے کام لے۔ اگر ایک کے وہاں جتنے دن ہے اتنے ہی دن دوسرے کے وہاں۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، اور فرمایا قیامت کے دن بڑا رسوا ہوگا وہ آدمی، اور بڑا ذلیل ہوگا وہ آدمی۔ اولین و آخرین کے مجمع میں اس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ آدمی وہ ہے، اس کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور بیویاں ہی صرف نہیں تھیں بلکہ یہ بیویوں کے درمیان انصاف بھی نہیں کرتا تھا۔ سارے اولین و آخرین سارے لوگ پہچان جائیں گے اس مجرم کا جرم کیا ہے۔ آپ بتائیے، تھوڑے لوگ اگر ہوں اور لوگوں میں اس کا عیب ظاہر ہو جائے تو بڑی ذلت ہوتی ہے، بڑا مجمع ہو تو اور ذلت ہوگی۔ اتنا بڑا مجمع تو کبھی ہوا بھی نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں، جہاں اولین اور آخرین سب جمع ہیں۔ اس بھرے محشر میں کچھ ایسے مجرم ہوں گے جن کو سارے میدان محشر کے لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے۔ ان میں ایک وہ مجرم بھی ہے جس کو ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری کر دی تھی، مگر پھر بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا، مانگا کرتا تھا، مانگنا اس نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا۔ تو ایسا آدمی بھی میدان محشر میں جب آئے گا تو دور سے پہچانا جائے گا۔ کیا اس کی علامت ہوگی؟ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ ہڈیاں دکھ رہی ہوں گی، اس کے چہرے پر خراشیں لگی ہوئی ہوں گی۔ سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ آدمی تھا جو بلا ضرورت لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا، اس نے مانگنے کی عادت بنا لی تھی۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو دنیا میں سود کھاتا تھا، جانتا تھا کہ یہ سود حرام ہے، سودی کاروبار کرتا تھا، سود لوگوں سے لیا کرتا تھا،
بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اب زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ کمائی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، بس ایک انتظام ہو گیا ہے، بینک میں اتنے پیسے جمع کر دیے، ہر مہینے آتے ہیں اور وہ اصل پیسہ بھی محفوظ ہے اور خرچہ بھی چل رہا آرام سے۔ تو فخریہ بنا کر، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے روز یہ لوگ آئیں گے تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا، اچھا آدمی کو حیرت ہوگی یہ بھی سود کا کھاتے تھے، یہ بھی سود کھایا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسا اول فول بک رہا ہوگا، ایسا جھوم رہا ہوگا کہ جیسے کسی کے اوپر شیطان سوار ہو، اور شیطان نے سوار ہو کر اس کو خبتی بنا دیا، بے عقل بنا دیا، اپنے قابو ہی کے اندر وہ نہیں ہے اور بکواس کر رہا ہے۔ سارے اولین و آخرین سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا؟ سود کھاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کی بیویاں تھی کئی اور ان بیویوں میں وہ انصاف نہیں کرتا تھا، تو میدان محشر میں سارے لوگ اس کو پہچان لیں گے اور اس کی شناخت اور علامت یہ ہوگی، اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا اور ایک کندھا اٹھا ہوا ہوگا، جس سے سب سمجھ جائیں گے یہ وہ آدمی ہے جس کی بیویاں زیادہ تھیں اور ان کے درمیان میں یہ انصاف نہیں کرتا تھا۔ ہر آدمی پر انصاف کرنا، ان کے درمیان میں باری مقرر کرنا، ان کے وہاں قیام کے لیے وقت مقرر کرنا ہر آدمی پر واجب و لازم ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز واجب نہیں تھی۔ کچھ خصوصیات ہیں اللہ کے نبی کی جو عام امتوں کو نہیں دی گئیں۔ ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ نکاح کر سکتا ہے ایک وقت میں تو کئی بیویوں سے کر سکتا ہے؟ چار سے زیادہ نہیں، اور 4 سے کر تو سکتا ہے، اور غیر مسلم لوگ کہتے بھی ہیں ان کے وہاں تو 4 کی اجازت ہے، اور تانے بھی دیتے ہیں وہ کہ مسلمانوں کے وہاں تو 4 کی اجازت ہے، لیکن نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ مسلمان سمجھتا ہے کہ 4 کی اجازت تو ہے، مگر کیسے؟ اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ اس کے لیے شرط بھی ہے، اور انصاف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے گزرنا آدمی کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں رہیں، 11 ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح فرمائے ہیں۔ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ اللہ فرماتا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، ایمان والوں کو اس میں حصہ نہیں ہے کہ ایمان والے بھی یہی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جو کسی کو حاصل نہیں امت میں سے، چاہے جتنا بڑا ہو، کہ کوئی خاتون اگر اس سے یہ کہے ہم آپ کے نکاح میں آنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مہر نہیں لیں گے، بغیر مہر کے ہم آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہبہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مہر کچھ نہیں، تو بغیر مہر کے بھی کسی کا نکاح نہیں ہوگا۔ شوہر اگر کہہ دے کہ مہر نہیں دیں گے، جب بھی مہر دینا پڑے گا، اور بیوی کہے مہر کی کوئی بات نہیں، پھر بھی مہر مقرر ہوگا۔ اور اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوا تھا، مہر اگر مقرر نہیں بھی ہوا تھا، جب بھی مہر دینا پڑے گا۔ جب مقرر نہیں ہوا تو کیا دینا پڑے گا؟ بھائی اگر 5,000 مقرر تھے، 10,000 مقرر تھے تو چلو ٹھیک، میں 10,000 دے دیں گے، لیکن مہر مقرر ہی نہیں کیا گیا، لیکن دینا ہے تو کون سا مہر دیا جائے گا؟ فقہاء نے لکھا اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے خاندان کی، اس کی عمر کی جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کے نکاح میں جو مہر باندھا گیا ہے، عام طور پر جو مہر باندھا جاتا تھا وہی مہر مثل کہلائے گا، اس کو مہر دینا پڑے گا۔ اور یہ مہر کب دینا پڑے گا؟
شریعت نے اس کی ٹائمنگ تو مقرر نہیں کی، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لی، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کا ٹائم مقرر کر لیا۔ کب؟ کہا جب طلاق ہوگی۔ کب؟ جب طلاق ہوگی، جبھی مہر کی فکر ہے۔ اگر طلاق نہیں ہوئی تو مہر دیا ہی نہیں، پوری زندگی گزر گئی، پوتوں والے ہو گئے، نواسوں والے ہو گئے، لیکن آج تک بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہے اور دیندار بھی ہے، مگر اس کے باوجود مہر باقی۔ کتنے تو لوگ ایسے ہیں جن کو یہ یاد تک نہیں ہے کہ ہمارا مہر کتنا تھا، یاد بھی نہیں، دینے کا تصور ہی نہیں۔ اور یہ اتنی معاشرے میں یہ چیز اتنی رواج پا چکی ہے، ایسی رچ گئی ہے، ایسی بس گئی ہے، لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ مسئلہ سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہے کہ ہم تمہیں مہر دے رہے ہیں، تو بیوی کیا کرے گی؟ رونے لگے گی، بیوی رونے لگے گی بجائے خوش ہونے کے۔ حق جب کسی کا ملتا ہے تو آدمی غم کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ مگر یہ ایسا حق ہے اگر بیوی کو پیش کیا جائے تو بیوی کیا ہے؟ وہ رونے لگے گی۔ اور کیوں رونے لگے گی؟ یعنی مہر دینے کا مطلب یہ ہے میاں صاحب ہمیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، چھوڑنا چاہتے ہیں، طلاق دینے کا ارادہ۔ آپ سوچئے، یہ تصور بن گیا۔ حالانکہ نکاح سنت تو خالی نکاح ہی تھوڑی سنت ہے، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اور لوگوں کے لیے تو مہر لازم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت تھی کہ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا خالصۃ لک دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ ان کا جب بھی نکاح ہوگا تو مہر دینا ہوگا۔ آپ کے اوپر مہر لازم نہیں تھا، پھر بھی سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ہر بیوی کو مہر دیا ہے، اور ادھار نہیں، نقد دیا ہے۔ یہ سنت نہیں پتہ لوگوں کو، نقد دیا ہے۔ اور اگر آپ کو مہر ایسا بھی آپ نے کیا، یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ امت کے سامنے یہ چیز آئے اور امت اس پر عمل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے ہو گیا اور رخصتی بعد میں ہوئی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رخصتی بھی ہو جانا چاہیے، نکاح تو ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے اس بات پر، اہمیت سمجھیے مہر کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رخصتی کیسے ہو، ابھی مہر کا میرے پاس انتظام نہیں۔ آپ پر مہر کا دینا فرض بھی نہیں، مگر آپ رخصتی نہیں کروا رہے ہیں، کہہ رہے میرے پاس مہر کا انتظام نہیں۔ اتنا اہم تھا مہر، اور آج اس کو ہم نے کتنا غیر اہم بنا دیا۔ ہر چیز کی اہمیت ہے، رسمیں ہیں، رواج ہے، ہر چیز ہے، لیکن مہر جو اتنا اہم تھا اس کو پیچھے ڈال دیا۔ زندگی گزر جاتی لوگ مہر نہیں دیتے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کی وفاداری، جانثاری، خیر خواہی ظاہر ہوئی، اور حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول میرا مال حاضر ہے آپ کی خدمت میں، یہ بطور مہر کے آپ دے دیجیے۔ بیٹی بھی انہی کی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر کے پھر دیا، یعنی قرض، اتنی اہمیت مہر کی ہے۔ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بیویوں کے درمیان اللہ نے آپ کو اختیار دیا، جتنے دن چاہیں آپ اس بیوی کے ساتھ رہیں، جتنے دن چاہیں نہ رہیں، نہ رہنے کا فیصلہ کر دیں پھر سے رہیں، جس کو چاہیں آپ سفر میں لے جائیں،
جس کو چاہے نہ لے جائیں۔ اتنے اختیارات کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے باری مقرر فرمائی اور ہر ایک کے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تشریف لے جاتے تھے۔ اور اگر سفر میں جانا ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں اس مرتبہ یہ اور اس مرتبہ وہ، حق اللہ نے دیا تھا تو آپ قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہ معمول رہا۔ لیکن جب آپ بیمار ہو گئے، جب اخیر زمانہ آپ کا آیا، اس میں بھی آپ اس کا لحاظ کر رہے ہیں، حالانکہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، پھر بھی لحاظ کر رہے ہیں، آج فلاں کے ہاں جانا ہے، آج فلاں کے ہاں جانا ہے، آج فلاں کے ہاں جانا ہے۔ بالآخر آپ پوچھتے تھے ازواج سے، کل مجھے کہاں جانا ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے، کل مجھے کس کے یہاں قیام کرنا ہے۔ وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں، پیغمبر کی بیویاں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام سب سے اونچا ہے، ہم نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ انتہائی ظہیر، انتہائی محبت کرنے والی، انتہائی عالمہ اور فاضلہ اور فقیہہ، وہ سب سمجھ گئیں حضور چاہتے کیا ہے، کہ بیمار بھی ہیں اور زحمت بھی ہو رہی ہے روزانہ ایک دوسرے کے وہاں قیام کرنے میں، حضور اسی لیے پوچھ رہے ہیں۔ لہذا وہ سمجھ گئیں، انہوں نے کہا ہم سب آپ کو اجازت دیتے ہیں جہاں آپ کو آرام ملے وہاں آپ قیام فرما لیجئے، اور ہم میں سے کوئی آپ سے شکوہ نہیں کرے گا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام آخری کہاں کیا؟ اپنی چہیتی اور محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ مرض الوفات آپ کا وہیں گزرا پورا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا واہ راسا، میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا واہ راسا، میرے سر میں تم سے زیادہ درد ہے۔ پٹی آپ باندھے ہوئے ہیں۔ پوری مرض الوفات کی کیفیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اور وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اتنا بیمار ہو گئے کہ آپ پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں جسم کے اوپر پھیر سکتے ہیں، تو ہم نے تو دیکھا ساری زندگی آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا، ہمیشہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے ہاتھ پہ دم کر کے صبح و شام آپ اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو فرماتی کہ میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا عین اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی آ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی، صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور ہاتھ میں ان کے تازہ تازہ مسواک تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس لیے کہ آپ مسواک بہت کرتے تھے، کیا آپ مسواک کریں گے؟ تو بولنے کی طاقت نہیں، آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے وہ مسواک لی اور پہلے اپنے دانتوں سے اسے چبا کر کے نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد آپ کے مبارک دانتوں پر میں نے اس کو پھیر دیا۔ یہ آخری عمل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ سعادت ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی چیز نبی کریم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوئی، اور اسی موقع پر فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نہیں ہاتھ آپ کی حرکت کرے، تو میں نے پڑھا قل هو اللہ شریف میں نے پڑھی، قل اعوذ بالفلق میں نے پڑھی، پھر قل اعوذ بالناس پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پہ نہیں دم کیا، بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کیا، اس لیے کہ جو برکت آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں نہیں۔ پھر اپنے ہاتھ پکڑ کر کے، اپنے ہاتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پکڑ کر کے آپ کے مبارک جسم پر میں نے پھیر دیے۔ تو یہ وہ مبارک عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے، اور اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا،
اور صبح شام اس کی تلاوت کرنا اور ہاتھ پہ دم کرنا، پورے جسم پر پھیر لینا۔ ایک تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ سنت کا فائدہ ہوگا کہ حضور کرتے تھے ہم بھی کریں۔ دوسرا فائدہ کیا؟ جس کی ہر آدمی کو ضرورت، ہر آدمی کو ضرورت، ٹونے سے، ٹوٹکے سے، جادو سے، نظر بد سے، بری نظر لگنے سے، جن سے، شیطانوں سے، انسانوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، اچکوں سے، سانپ سے، بچھو سے، ہر طرح کی مخلوق کی برائی سے اگر آدمی محفوظ ہونا چاہتا ہے تو یہ مبارک صورتیں تلاوت کرے اور عمل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیوں کی امت کو؟ حضور نے کیوں کہا یہ ضرور کرنا، ناغہ نہ کرنا، صبح بھی کرنا شام کو بھی کرنا؟ کیوں کہا آپ نے؟ یہ آپ کی امت پر شفقت تھی، یہ امت سے آپ کی محبت تھی۔ ایک ماں اور ایک باپ کیا چاہتے ہیں؟ میری اولاد ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر اذیت سے محفوظ رہے، چاہتے نہیں چاہتے؟ اور یہ چاہتے ہیں ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی اور ترقی میری اولاد کو حاصل ہو۔ آدمی حسد کرتا ہے دوسرے کو دیکھ کے، لیکن آدمی اپنی اولاد کو آگے بڑھتے ہوئے کبھی حسد نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نہیں یہاں تک پہنچے، اللہ میری اولاد کو پہنچائے، میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے۔ انسان کبھی کبھی ایسی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں، جن کے اندر بھی اللہ نے ولادت کا سلسلہ رکھا، جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سب میں اولاد کی محبت اللہ نے ایسی بھر دی ہے کہ وہ اولاد کی حفاظت کے لیے خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں، مگر اپنی اولاد کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دیتے۔ کرتے نہیں کرتے؟ سب چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دے دی، زندگی بھر معذور ہوئے۔ ایک صاحب، اسی محلے کی بات ہے، بارش ہو رہی، چھت گری، چھت کی کڑی، بچے لیٹے ہوئے تو خود اپنی کمر لگا دی، کمر ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، زندگی بھر کے مفلوج ہو گیا، مگر بچے تکلیف سے بچ جائے۔ یہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کی ایسی محبت رکھی ہے، وہ اولاد کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں اور ہر بھلائی اور فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سگی ماں اور سگا باپ اتنا اولاد سے محبت نہ کی ہے کسی نے، نہ کر پائے گا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا، آخرت، قبر، حشر، ہر طرح کی تکلیف سے اپنے ہر امتی کی حفاظت چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی پتہ ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آ گئے ہیں رسول تمہارے پاس، تمہیں میں سے، انسان تم بھی ہو، انسان وہ بھی ہیں۔ کیسے ہیں وہ؟ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ان کو شاق گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، ان کو بہت اذیت پہنچتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے ہر اس چیز سے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ کس کو تکلیف پہنچے؟ آپ کی امت کو امتی میں سے کسی کو بھی جس سے تکلیف پہنچے، اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی طبیعت اور ایسا مزاج ہے کہ آپ تڑپتے ہیں امتی کے بدلے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، جیسے وہ امتی کو تکلیف نہیں ہے بلکہ آپ کو تکلیف۔ ایسا احساس کس کے لیے؟ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، رحمت ہے سارے عالم کے لیے۔ ایسی تکلیف آپ کو گزرتی تھی۔ اللہ کون؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان رسول، یہ اذیت پہنچانے والے، مگر پھر بھی آپ کیا چاہتے تھے؟
یہ جہنم کی تکلیف سے بچ جائے، یہ بھی جنت میں چلے جائیں، یہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں۔ چاہتے تھے آپ؟ نہیں چاہتے تھے۔ اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اگر اولاد کو بھلائی کے لیے کوئی بات کہی جائے تکلیف سے بچانے کے لیے اور اولاد اس کو نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مارے افسوس کے اور مارے غم کے اور مارے گھٹن کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے گی، آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے منع کیا اور کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر ہمیں تو ایسا لگتا ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ گھٹ گھٹ کے اور آپ تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے۔ اس کی ضرورت، اتنی شفقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ایمان والا بنانا نہیں ہے، آپ کا کام ایمان کی دعوت دینا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آپ کو نہیں پتا، اللہ ہی جانتا کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ آپ کا کام ہی نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ اگر ان کو ہدایت نہیں ملی اور یہ جہنم میں ڈال دیے گئے تو قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا تھا اور یہ جہنم میں کیسے گئے، ہم نے تو آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے پیغمبر جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام بس خیر خواہی کے ساتھ ہے، اتنا ہو گیا۔ اب آپ کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا کہا؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، ایمان نہیں لائیں گے، پہلے بتا دیا خدا نے۔ لیکن آپ تبلیغ پھر بھی کرتے رہے، کیوں؟ آپ تبلیغ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، آپ کے درجے بلند ہوتے۔ یہ تو نہیں لائیں گے ایمان، مگر آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، آپ کے اجر و ثواب میں کہیں سے کمی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کسی آدمی کو ملازم رکھے، میری دکان پہ بیٹھو اور سودا تمہیں بیچنا ہے اور ہر مہینے ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے۔ وہ بیٹھا بیچارہ، کسٹمر آتے کبھی نہیں آتے، کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کوئی نہیں آ رہا، مکھیاں مار رہا ہے بیٹھا ہوا۔ مہینہ ہو گیا، ان کا تنخواہ کیسی؟ کچھ بکا تو ہے نہیں۔ چلے ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی تھے، ہم نے ڈیوٹی تو دی اپنی پوری، اس میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، وہ تنخواہ کا پورا مستحق ہے۔ ایسے ہر نبی، چاہے اس کی بعض نبی ایسے ہیں ان کی امت میں سے ایک ہی آدمی ایمان لایا، کسی پر صرف 2 آدمی ایمان لائے، مگر اجر و ثواب میں ان کے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ کیسے نبی ہیں، اس نبی کی محبت کا خیال کرو۔ سگی ماں محبت نہیں کرے گی، باپ محبت نہیں کرے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر کھلتی ہے، گرا گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ اتنی محبت تھی آپ کو اپنی امت سے، ایسے شفیق تھے آپ۔ بہت سارے کام ایسے تھے جو ثواب کے تھے، فضیلت کے تھے، اور آپ ان کاموں کو کرنا چاہتے تھے، مگر صرف امت کی وجہ سے آپ نے وہ کام بولو نہیں کیے۔ امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، امت کو تکلیف ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں، پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو۔ آپ کرتے تھے مسواک، یعنی وضو، ہر نماز سے پہلے وضو اور وضو میں مسواک۔
آپ چاہتے تھے ہر امتی کرے، مگر آپ نے فرمایا میں واجب کر دیتا، لازم کر دیتا، جو نہ کرتا وہ گنہگار ہوتا، مگر مجھے معلوم ہے اگر لازم کر دیں گے تو امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لولا اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو عشاء کی نماز جس وقت پڑھی جا رہی ہے اس وقت امت نہ پڑھتی، میں اس کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، تہائی رات تک، یعنی دیر سے میں عشاء کی نماز پڑھتا۔ آپ تشریف لائے مسجد میں، صحابہ انتظار میں عشاء کی نماز کی اور جھوم رہے ہیں، نیند آ رہی آنکھوں میں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس نماز کا انتظار پوری دنیا میں تم سے پہلے کسی نبی کی امت نے نہیں کیا؟ وہ نماز کون سی ہے؟ عشاء کی نماز۔ پھر فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا اس نماز کو دیر سے پڑھنے ہی میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں لازم کر دیتا، عشاء کی نماز جلدی نہیں پڑھی جائے گی، دیر ہی میں پڑھی جائے گی۔ مگر بہت سارے ایسے ہیں جو نیند سے بے قرار ہو جائیں گے، نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور نیند بھی ان کو آ رہی ہے، مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے لازم نہیں کیا۔ ہے امت کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن پڑھی نہیں، ہمیشہ پڑھی آپ نے تراویح کی نماز، اور 3 دن نہیں، ہمیشہ آپ نے نماز پڑھی تراویح کی، لیکن 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن، اور بغیر اعلان کے آپ نے جب نماز پڑھی صحابہ کو حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو آ گئے صحابہ، دوسری رات اس سے زیادہ آ گئے، ان کو بھی پڑھائی نماز، تیسری رات اس سے زیادہ آ گئے، مسجد بھر گئی، چوتھی رات پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی حجرے شریفہ سے باہر آئے ہی نہیں، بس صحابہ کھاس رہے، کھکار رہے، شاید حضور بھول گئے ہوں، غفلت ہو گئی ہو، نہیں آیا۔ آپ فجر کے وقت آئے اور آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم یہ نماز پڑھنے آئے ہو اور تمہیں یہ نماز بہت پسند ہے اور مجھے بھی یہ نماز بہت پسند ہے، مگر میں آیا اس لیے نہیں، اگر میں آتا اور مسلسل یہ نماز پڑھتا تو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی، مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر یہ بوجھ میری امت سے نہ اٹھ پائے، اس لیے چاہت کے باوجود، دل کے تقاضے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی۔ کاہے کے لیے نہیں پڑھی؟ ارے کیوں نہیں پڑھی؟ امت کے مشقت سے بچانے کے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، نبی کو وہ چیز گراں گزرتی ہے جس سے تمہیں مشقت ہو۔ اللہ کے نبی کو پسند ہے مگر پھر بھی اپنی پسند قربان۔ یہ تو نفل نماز ہے۔ فرض نماز معراج میں کئے وقت کی فرض ہوئی تھی؟ 50 وقت۔ کئے وقت کی ہوئی تھی؟ 50 کی، سوچ لیجیے۔ اور آپ نے فرض ہو گئی، آپ خوشی خوشی اس کو لے کے چلے، اللہ کا تحفہ ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا امت کے لیے؟ 50 ہو گئے۔ یہ بہت ہے 50 وقت کی نماز، امت کمزور ہے آپ کی، اور ہمیں تجربہ ہے اس سے کم نمازیں تھی میری امت پر اور وہ بڑے مضبوط تھے، وہ نہ نبھا پائے۔ آپ پھر جائیے، آپ خود تو چلے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے اللہ کے جناب میں گئے، کیوں گئے؟ امت کی خاطر، اور پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت ہے۔ بار بار گئے، بار بار گئے، کاہے کے لیے؟ امت کی خاطر۔ ورنہ نماز آپ کو تو پسند تھی، نماز آپ کی جان تھی، نماز آپ کی روح تھی، نماز آپ کی راحت کی چیز تھی، نماز میں آپ کو اتنا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے کہ پتہ ہے
अरिहना या बिलाल, बिलाल राहत पहुंचाओ मुझे आराम पहुंचाओ, मेरी राहत का इंतज़ाम करो। मतलब अजान कहो जल्दी से ताकि नमाज पढ़ी जाए, इसी में राहत है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों में जब ठंडक पड़ती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो फिर मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद अपनी नमाज पढ़ते थे तो कितनी लंबी नमाज थी, सारी रात गुजर जाती थी, पैरों पर वर्म आ जाता था, खून रिसने लगता था। क्यों? नमाज में अल्लाह से बात हो रही है, और महबूब से जब बात हो तो क्या होता है? क्या जी चाहता है? थोड़ी सी हो, मुख्तसर सी बात हो, और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए। चाहे जितनी खड़े हुए हैं एहसास नहीं, पूरी रात खड़े खड़े गुजर गई और रात छोटी हो गई। ये तो अल्लाह के नबी हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रात में जब ख़त्म होने लगती कहते हैं रात तो मुख्तसर हो गई, अरे रात तो छोटी हो गई, हम अपने मालिक से कायदे से बात भी न करने पाए। जब फातिमा ज़हरा को इतना मज़ा आ रहा है तो हुजूर को कितना मज़ा आता था अल्लाह से बात करने में। इसीलिए तो आपने कुछ कहा नहीं, आप तो चाहते थे रात के अलावा दिन में भी पढ़े नमाज। इतनी मज़ा, यानी इतनी, जैसे रात की नमाज लंबी पढ़ते हैं ऐसे दिन में भी नमाज के अंदर वक्त गुजार दें। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, ऐ पैगंबर दिन में आपको बहुत से काम हैं, दिन में आपको बहुत से काम हैं, लिहाजा रात को इस काम के लिए रखिए, दिन में और भी काम है, मशक्क़त में आप मुब्तला हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत प्यार और बड़ी मशक्क़त और बड़ी उल्फत और मोहब्बत थी। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे मेरे उम्मती को तकलीफ न हो, न दुनिया की तकलीफ हो, ना कब्र में तकलीफ हो, ना हश्र में तकलीफ हो, मेरी उम्मत के घर पे फाक़े न हो। कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करो। फरमाया मेरी उम्मत कब्र में जाए और कब्र में उसको तकलीफ का सामना न हो। फरमाया देखो पेशाब की छींटों से बचा करो, चुगली से बचा करो, इससे कब्र में अजाब होता है। और देखो हाँ सूरह मुल्क पढ़ लिया करो, ये अजाब कब्र से बचाने वाली है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं मेरी उम्मत काहे से महफूज रहे? जादू से, टोने से, टोटके से, जिनों के असर से, इंसानों की बदखाही से, हसद करने वालों की शरारत से, गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूकने वालों के शर से, और हर मखलूक की बुराई से मेरी उम्मत महफूज रहे। आप ये चाहते थे, इसीलिए आप खुद भी अमल करते थे और अपनी उम्मत को तलकीन करते थे क्या करना है। सुबह उठने के बाद 3 मरतबा कुल वल्लाह, कुल रब्बिल फलक, कुल रब्बिन नास पढ़ करके पहले हाथों पे फूकना है और फिर पूरे जिस्म पर मल्ला है। और शाम को सोने से पहले, बिस्तर पर पहुंचने के बाद, सोने से पहले इसमें नागा न होने पाए। क्यों? अगर नागा हुआ तो क्या होगा? जब तक बलाएं आ रही, वबाएं आ रही, लेकिन आपके मैसेज में क्या है? आपने बंद कर रखा है, उसके अंदर मैसेज में नेट को आपने बंद कर रखा है, तो मैसेज आ रहे हैं लेकिन आप उनको रिसीव नहीं कर पा रहे, सब रुके हुए हैं अभी। अरे रुके नहीं रुके? किस चीज़ ने उनको रोक रखा है? बताइए। आपने नेट खोला नहीं, और जैसे ही आपने खोला वो सब के सब एकदम से आ गए। तो इसी तरीके से बलाएं और वबाएं हर तरफ से बरस रही हैं। इनको रोकने वाली चीज़ क्या है? वो कौन सी छतरी है? वो कौन सा ताला है? वो कौन सा किला है जिसमें पहुंचने के बाद आदमी इन बलाओं से, वबाओं से, मुश्किलात से, अज़ियतों से अपने आप को महफूज कर सकता है? वो कौन सा किला है? कुल वल्लाह, कुल रब्बिल फलक, कुल रब्बिन नास। अगर भूल गए तो समझ लीजिए निशाना बन जाएंगे आप। इसीलिए कहा अल्लामा
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کھانا چاہے بھول جانا اور پانی چاہے بھول جانا، لیکن ان صورتوں کی تلاوت کو کبھی نہ بھولنا، ناغہ نہ کرنا۔ کھانے اور پینے اور حتیٰ کہ سانس لینے اور آکسیجن سے بھی زیادہ اگر کوئی ضروری چیز ہے تو ایمان والوں کے لیے ان تینوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ اہمیت ہے ان صورتوں کی۔ ان صورتوں کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا حالات تھے جن حالات میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب اور آنکھوں کا نور کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ کے رسول۔ آج سے زیادہ کوئی پیارا تھا ہی نہیں، سب کی نظر میں، اپنے پرائے سب۔ اور جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ سے جلتے تھے، آپ سے حسد کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو مدینے میں، مکے میں ایک یہودی مقیم تھا، تاجر، اور اس نے کہا حل ولد المولود فی هذه اللیلہ، کیا اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال پیدا ہوا۔ کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے ان کا گھر بتاؤ۔ وہ گھر معلوم کر لیا، کہا آپ کے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے۔ اس کو دکھایا، جیسے ہی اس نے پہلی نظر ڈالی فخر مغشیہ، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ آپ کو دیکھتے بچپن ہے آپ کا، آپ ابھی تولد ہوئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، بے ہوش ہو کے گر۔ اور جب ہوش آیا تو اس نے کیا کہا؟ یہ بے ہوشی کاہے کی تھی؟ صدمہ۔ صدمہ کس چیز کا تھا؟ کہ آخری نبی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے وہ آخری نبی ہماری برادری میں آئے گا، ہمارے خاندان میں آئے گا، وہ بھی اس بنی اسرائیل کے اندر ہوگا، لیکن یہ ان میں نہیں، یہ تو بنو اسماعیل کے اندر پیدا ہو گیا، عربوں میں پیدا ہو گیا۔ خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی۔ یہ حسد تھا۔ حضرت ابو طالب 13 سال کے آپ ہیں، اور ابو طالب نے کہا جا رہے ہیں تجارتی سفر پہ، پرورش کرتے ہیں ابو طالب آپ کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا ہم بھی چلیں گے۔ اور اس زمانے کا سفر آج کے جیسا نہیں تھا، بڑی زحمتوں کا تھا، اونٹوں کے قافلہ، تپتپاتی ہوئی دھوپ کی تمازت، اور چھکڑ چل رہے ہواؤں کے اور ریت کے، میلوں پانی نہیں ہے، اذیتوں بھرا سفر۔ تو منع کیا، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو طالب نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے بعد کہا واللہ لتخرجن معی، نہیں قسم خدا کی تم چلو گے میرے ساتھ، تمہارا دل نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ اور لے گئے ابو طالب۔ جب ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک راہب رہتا تھا، عیسائی پادری، وہ نیچے اترا، اور کبھی نہیں آیا تھا وہ، اس سے پہلے بہت مرتبہ وہاں گئے، کبھی نہیں آیا، اس دن وہ اترا۔ اور اترنے کے بعد اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور پورے قافلے کی دعوت کی اس نے، باقاعدہ دعوت کی، کبھی اس نے خیریت نہ پوچھی، اس دن دعوت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا جب دعوت میں سب آ گئے کھانا کھانے کے لیے، کہنے کوئی باقی تو نہیں بچا؟ کہنے لگے کہ نہیں کوئی نہیں۔ کہنے نہیں کوئی باقی تو نہیں ہے؟ کہاں وہ اونٹوں کی رکھوالی کے لیے ایک بچہ ہے، کہا اسی کو بلاؤ۔
یعنی دولہا کو بلاؤ، بارات آ گئی مگر دولہا نہیں ہے، آپ لائے گئے۔ آپ جب آئے تو اس نے کہا ابو طالب کو بلا کر کے، یہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، میں نے دیکھا ہے کوئی درخت ایسا نہیں جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور پتہ ہے تمہیں جب یہ لوگ بیٹھے تھے قافلے کے لوگ تو درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ آئے تو سایہ ختم تھا، سارے لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو درخت کی شاخیں وہ ادھر جھک گئیں جدھر آپ بیٹھے۔ یہ کسی نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ درخت آج بھی ہے موجود، اتنا پرانا درخت، اور اس کے بعد بھی سوکھا نہیں ہے، وہ تنہا اس پورے ریتیلے میدان میں ایک درخت، اور نہایت سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، آج تک اس درخت کو نسبت آپ سے حاصل ہو گئی تو وہ تر و تازہ ہے۔ جن انسانوں کو آپ سے نسبت حاصل ہوئی، تقرب حاصل ہوا، قربت، ان کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ابو طالب نے کہا، ابو طالب سے اس نے کہا، راہب نے، میرا مشورہ مانو، ان کو واپس بھیج دو۔ اگر ان کو آگے لے گئے تو ان کو پہچان لیں گے لوگ اور ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے مشورے پہ عمل کیا اور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ یہ تو تھا نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اور جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا تو پھر ایک آگ لگ گئی۔ اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، جن گھروں میں ایک مسلمان نہیں ہے وہ سب کوس رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑا مصائب کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم آپ کو ایک طریقہ سکھاتے ہیں اور آپ کی امت کو بھی سکھاتے ہیں۔ آپ کہیے، کیا کہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، میں حفاظت، میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں تحفظ چاہتا ہوں صبح کے مالک کا، من شر ما خلق، تمام مخلوق کی برائی سے، من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب خوب اندھیرا ہو جائے، گروہوں پر پھونکنے والی، پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے اور والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس کی تعریف اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ مکے میں آپ کے دشمن کم تھے، کم نہیں تھے، اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے، اور حسد کرنے والے بھی تھے، حسد کرنے والے بھی تھے، جلنے والے بھی تھے، آپ سے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ ابو جہل جیسا شخص یہ کس میں سے ہے؟ فرمایا یہ میری امت کا کیا ہے؟ فرعون ہے، اور میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے زیادہ بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون جب مرنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے، اور آپ کی امت کا فرعون جب مرنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ میرا سر ذرا نیچے بڑھا کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ یہ آخری جملے ہیں اس کے۔ یہ جو ابو جہل ہے، اس ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں، وہ جانتا تھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور خود اس نے اس کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، مانی ہے یہ بات، ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو تہجد کے وقت تلاوت کرتے تھے قرآن اور پھر نبی کی زبان سے، ایک تو قرآن کی حلاوت اور پھر اللہ کے نبی کی، تو ہم مسلمان کیا، مکے کے شدید ترین دشمن وہ بھی قرآن چھپ کے سننے کے لیے آتے تھے۔ رات میں
ساز اور سارنگی اور باجے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے. جو لذت، جو مزہ، جو حلاوت، جو شیرینی ان کو اللہ کے کلام سننے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آتی تھی. اور جب واپس ہونے لگے تو تین آدمی تھے بڑے بڑے سردار، مڈ چودھری، کہ یہ تو بڑی خراب بات ہے. ارے دنیا والوں کو روکتے ہیں قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ قرآن سننے کی آواز ہی کانوں میں نہ آئے. دوسروں سے یہ کہتے تھے اور خود رات میں قرآن سننے. کہ یہ بات ہے بہت غلط. پبلک کو اگر پتہ چل گیا ہے تو کیا رہ جائے گی ہماری. منع کر رہے ہیں ہم کو، خود سننے کے لیے جاتے ہیں. تینوں نے عہد کر لیا اچھا کل سے نہیں آئیں. مگر جب رات کا وہی وقت ہوا تو قرآن کی حلاوت اور چاشنی اور لذت یاد آئی. اور تینوں میں سے ہر ایک یہ سوچ رہا ہے، پکا وعدہ تینوں نے کیا تھا آج فلاں تو گیا نہیں ہوگا، ہم جائیں. ہر ایک نے یہی سوچا اور تینوں پہنچ گئے. اور سننے کے بعد واپس ہوئے، پھر ملاقات ہو گئی. کہ یہ تو بہت غلط ہے، تینوں آدمیوں نے پکا وعدہ کیا اور تینوں نے توڑ دیا. اس طرح بات چلے گی نہیں. لیک ہو گئی اگر تو خیریت نہیں، نوچ لیں گے لوگ. تو کہا اچھا کل سے کوئی نہیں آئے. اور وہ جب تیسری رات ہوئی تو کہا آپ کی تو پکا وعدہ تھا، اب تو کوئی نہیں گیا ہوگا، لہذا ہم ہی جائیں. اتنی کشش. ہر بار یہ توڑا، ہر بار کیا عہد کہ نہ جائیں گے ادھر ہم. پھر شوق سے خود ہو گئے مجبور، مگر ہم پہنچ گئے. تو ان میں سے ایک نے لاٹھی اٹھائی اور سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہنا سچ سچ بتانا ورنہ اس لاٹھی سے سر توڑ دیں گے تمہارا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں. کہنا بالکل سچے. قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ کہ بے شک یہ اللہ کا کلام. پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لو؟ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ابو جہل کا اقرار کہتا ہے میرے خاندان میں، ان کے خاندان میں ہمیشہ مقابلہ رہا. انہوں نے اگر غریبوں کو کھانا کھلانے میں آگے بڑھ کے کردار ادا کیا تو ہم نے بھی دہانے دولت کے کھول دیے. انہوں نے اگر کپڑے بانٹے تو ہم نے بھی کپڑے بانٹے. انہوں نے بہادری کے اگر جوہر دکھائے تو ہم نے بھی جوہر دکھائے. کبھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. اب نبوت تو ایسی چیز ہے جس کو زبردستی حاصل کیا نہیں جا سکتا ہے. اس میں ہم مقابلہ کر نہیں سکتے. اور اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ بڑے ہو جائیں گے اور ہم چھوٹے ہو جائیں گے، لہذا اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھ لیں. تو مکے میں بھی حسد کرنے والے تھے. اسی طریقے سے 13 سال کی اذیتیں آپ سہتے رہے. اور سہنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ میں بھی حسد کرنے والے، جلنے والے بہت تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ طیبہ تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، جتنے وہاں کے رہنے والے تھے یہودی وغیرہ سب سے معاہدہ کر لیا کہ باہر سے دشمن آئے گا سب مل کے لڑیں گے، آپس میں سب متحد رہیں گے. اس پہ کئی شرطیں تھیں. یہودیوں نے بظاہر معاہدہ کر لیا لیکن ان کی سازشیں جاری رہیں. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر جان بوجھ کر وہ ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. یہودیوں کو حسد کس بات کا تھا؟ یہودی کیوں جل رہے تھے حضور سے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا توریت اور انجیل اور زبور پڑھ کر کے آخری پیغمبر آنے والے، وہ آخری نبی ہوں گے اور وہ تمام نبیوں میں سب نبی سے افضل بھی ہوں گے، سب سے اعلیٰ ہوں گے. وہ صرف ایک شہر کے نبی نہیں ہوں گے بلکہ تمام عالم کے نبی ہوں گے. وہ تمام انسان اور جنوں کے نبی ہوں گے. تو انتظار بھی کر رہے تھے ان کا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام
اور یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل. اسرائیل ان کی جو اولاد ہے اس کو کہا جاتا بنی اسرائیل. ان کے تھے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے، اسرائیل کے. یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یہ سب انہی کے بیٹے. اس کے بعد اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. بنی اسرائیل ہزاروں ہزار نبی. مگر اللہ کو منظور یہ ہوا کہ آخری نبی جو ہم بھیجیں اور سب سے افضل نبی جو ہم بھیجیں، جس پر نبوت کو ختم کر دیں اور نبوت کا تاج رکھا جائے، یہ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں بھیجے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. آپ اسی میں تولد ہوئے. بس یہودیوں کو حسد اسی بات پر ہوا کہ ہماری برادری میں نہیں ہے، ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، ورنہ توریت اور انجیل میں انہوں نے آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو، ایک ایک صفات کو پہچان لیا تھا. ایک ایک ادا ان کو معلوم تھی، ایک ایک علامت ان کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ ہمارے آخری نبی کو اس سے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ہزاروں کو مجمع میں بیٹا اگر ہے تو باپ کو دھوکہ نہیں ہوگا یہ میرا نہیں ہے، وہ پہچان لے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ ایمان لے آئے. وہ کہتے تھے قرآن یہ کہتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. کہلیں میں یہ کہتا ہوں باپ کو بیٹے کے پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہود و نصارہ کو آپ کے اوصاف پڑھنے کے بعد حضور کے آخری نبی کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی. پہچان لیا آپ کو، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. کون؟ حوی ابن اخطب، یاسر ابن اخطب. یہ کون ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد ام المومنین کے. فرماتی جب آپ مدینے آئے تو میرے باپ اور چچا دونوں گئے، دیکھیں یہ وہی نبی ہیں. کہا جب گئے تو انداز دوسرا تھا اور واپس آئے تو اسٹائل دوسرا تھا. بالکل بجھے ہوئے، چہرے پہ دھواں، تھکے ہوئے. اور کہا مجھے بہت چاہتے تھے، جب سفر سے آتے پہلے ہم ہی سے ملتے تھے. دونوں چلے گئے ایک کمرے میں. تو چچا باپ سے کہنے لگے یہ وہی نبی ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے؟ کہلے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے. تو چچا نے پوچھا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہنے العداوہ الی یوم القیامہ، قیامت کی تک ان سے دشمنی کریں گے، مخالفت کریں گے، اور ہم ان کو نبی تسلیم نہیں کریں گے. سامنے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے سے. کیا ترکیبیں یہودیوں نے نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر یہودیوں نے دیا کھانے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے دیوار کے نیچے، اوپر سے جا کر کے پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ سارے حربے اپنائے، لیکن آخر میں جو انہوں نے حربہ کیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. وہ کیا تھا؟ یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد. یہودی لوگ بنی زریق ایک محلہ تھا، اس میں ایک جادوگر رہتا تھا، وہاں ہے. اور کہنے لے ہم نے تو بہت جادو کیا، ہر طرح کی ترکیبیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اثر ہوا نہیں. تم بڑے جادوگر ہو اور یہ رکھو پیسے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے اوپر جادو کرو. اس یہودی کا نام تھا لبید ابن عاصم. لبید ابن عاصم، اس نے، وہ بڑا جادوگر تھا، ماہر، منافق. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ کے جسم کی کیفیت کے اوپر اثر ہوا. آپ گھلنے لگے اور بیماری کا پتہ نہیں لگتا تھا. صرف جسم آپ کا متاثر ہوا، روح آپ کی متاثر نہیں ہوئی، دماغ آپ کا متاثر نہیں ہوا. آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو خلاف شریعت ہو، یا جو نبوت کے فرائض تھے آپ کے ذمے ان میں کوئی فرق نہیں آیا. کوئی نماز نہیں چھوٹی آپ کی، نماز میں سہو نہیں ہوا آپ سے. صرف جسمانی اعتبار سے
آپ کو اذیت اور تکلیف ہو رہی، بڑی تکلیف۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کتنے دن؟ 6 مہینے۔ ان میں 40 دن تو ایسے گزرے جو انتہائی تکلیف کے تھے، اور 3 دن ایسے گزرے، 3 راتیں جو نہائی شدت کی تکلیف میں آپ مبتلا ہوئے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کوئی کام کر لیا ہے، اور ایسا لگتا نہیں کیا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں سب سے بڑا جادو یہی ہوتا ہے، اتنا خطرناک، اور گرہ کھل نہیں رہی، پتہ چل نہیں رہا مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اور کیسے پتہ چلا؟ خواب کے ذریعے سے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا، وحی ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ مجھے معلوم ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا بیماری ہے۔ کہ 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پیروں کی طرف۔ جو سرہانے بیٹھا اس نے پوچھا یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے اس کو کیا بیماری ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ان پہ جادو کیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ کہا آپ کے مبارک بال اور آپ کے کنگھے کے جو مبارک کنگھا تھا آپ کا، اس کے جو دندانے ہوتے دانت، ان میں کیا گیا۔ یہ جادو کس نے کیا؟ کل لبید ابن عاصم یہودی نے کیا، اس کی لڑکیوں نے کیا۔ یہ جادو کہاں دفن ہے؟ کہ بنی زریق کے کنویں میں جس کا نام بیر زروان ہے، کھجور کا ایک غلاف ہے جس میں پھل ہوتا ہے، کھجور کا ایک غلاف ہوتا ہے، اس غلاف کے اندر ایک دھاگے میں اس میں تاگ بندھی ہوئی ہے، اس میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک پتھر کے نیچے وہ دفنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ساری رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے معلوم ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو بھیجا، جاؤ۔ وہ لوگ گئے، جا کے دیکھا کنواں موجود ہے، اور کنویں کا پانی کیسا ہو رہا ہے؟ بالکل جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے، لال سرخ۔ کنویں کا پانی نکالا، اس کے بعد ایک پتھر ملا، اس پتھر کو ہٹایا تو کھجور کا غلاف ملا۔ کھجور کا غلاف جب کھولا تو اس میں دیکھا کہ مبارک کنگھے کے دانت ہیں، دندانے ہیں، اور مبارک بالوں میں گرہ لگی ہوئی ہیں 11، اور سوئیاں بھی اس میں چبھی ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں لے کے نازل ہوئے اسی موقع پر۔ آپ یہ سورت پڑھتے جاتے تھے، اس میں 11 آیتیں ہیں، اس میں 11 گرہیں تھیں، 11 آیتیں۔ ایک آیت پڑھتے تھے آپ اور گرہ کو آپ کھول دیتے۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حشاش و بشاش اور اچھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز میں ہم کسے ہوئے تھے اور بندھے ہوئے تھے، اور اب جو ہے ہمیں رہائی مل گئی ہے اور ہم اچھے ہو گئے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ ہیں اللہ کے محبوب، کیا نبی پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ ایک سوال، کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا جادو سے انسان متاثر ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اگر چاہتا تو آپ پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، پھر آپ پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحتیں ہیں، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جس نے کیا ہے حضور بتا دیجئے اس کا نام۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو اس کا نام بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اچھے ہوں یا نہ ہو یہ بتائیے کیا کس نے ہے نا، اس کا نام بتائیے۔ اسے ٹھنڈک ملے گی نہیں جب تک
جب تک اس سے ہم نمٹ نہ لیں جس نے یہ کیا ہے کون؟ نبی کے اخلاق کیا ہیں معلوم ہے آپ کو، مگر آپ جانتے ہیں صحابہ کیسے جانثار تھے، جہاں پسینہ گرے وہاں خون بہتا تھا۔ اگر معلوم ہو جائے پتہ نہیں کتنی تکلیف پہنچائیں گے اس کو۔ حالانکہ دشمن سے جتنی تکلیف پہنچائے آدمی کو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا یہ اس سے زیادہ ثواب اور فضیلت کا کام ہے، اور یہی سنت ہے کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے شفا دے دی، اب اس سے کیا ہے؟ اللہ خود اس کو سزا دے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔